غریب عورتیں اپنے زیور کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اگر عورت کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ زیورات کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ ایک شخص خود غریب ہے لیکن اس کی بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ کیا خامد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دو عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ ارشاد فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیک نہ مانگے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے باحثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کا مصداق ہمیں سمجھایا اور یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کی بہت بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ سونا چاندی خواہ زیورات کی شکل میں ہوں یا کسی دوسری شکل، بسکٹ، برتن وغیرہ میں ہوں، فقہائے انحاف کے ہاں بقدر نصاب ہونے کی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو نصوص وارد ہوئی ہے وہ عام ہیں۔ ان میں زیور ہونے یا نہ ہونے اور استعمال میں ہونے یا نہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ نیز بعض احادیث میں صراط کے ساتھ استعمال شدہ زیورات کی زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر سخت وعید ذکر ہے۔ اس لیے فقہائے احناف کے نزدیک سونا چاندی سے بنی ہوئی ہر چیز پر زکوٰۃ لازم ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس نے وہی دونوں کنگن نکال دیے اور کہا، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چھلا دیکھ کر مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میں نے آپ کے لیے زینت حاصل کرنے کی غرض سے بنوایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نیز قرآن عظیم کی آیت شریفہ ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے،
سو آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جو اس روز واقعہ ہوگا کہ ان سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ جتایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے تھے، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ اس حدیث شریف سے عورتوں کے لیے بھی سونے کا پہننا ناجائز اور حرام معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو ابتدائی اسلام پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ سب علماء کے نزدیک دوسری احادیث کی بنا پر عورتوں کے لیے سونے چاندی کا زیور جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو اور اس جیسی دوسری حدیث کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر معمول فرمایا ہے، اور بعض روایت سے اس کی تائید فرمائی ہے۔ چنانچہ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ میں اور میری خالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کر دیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ روایت اس مضمون میں صاف اور واضح ہے کہ جہنم کی آگ اس کے بدلہ میں پہننا اسی صورت میں ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ عورتوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو زیور آج بدن کی زینت بن رہا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کل کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بن کر بدن کا عذاب بنے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ ان کو اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، چنانچہ دوسری حدیث میں ان کا سوال کرنا اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ زیور کو عورت کی اصلی ضرورت میں سمجھتی ہوں، حالانکہ زیور اصلی ضرورت میں نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اس مطلب کے موافق سونے کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، چاندی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہی وہ خاص ادا صحابہ کرام کے مردوں عورتوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد پھر تعمیل میں کوئی حیل و حجت لے تو لال ہوتی ہی نہ تھی۔ اب ان سب روایت کے موافق سونے چاندی کے سب زیوروں کا ایک ہی حکم ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کی آگ مسلط ہو جانے میں دونوں برابر ہیں، خواہ کسی رات میں سونے کے زیور ہوں یا چاندی کے زیور۔ اور بعض علماء نے ان روایت کی وجہ سے جن میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے اور سونے چاندی میں فرق کیا گیا ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے تکبر، تفاخر اور اظہار مراد ہے، اور یہ بات عام طور سے مشاہدہ میں آتی ہے کہ عورتوں کے جہاں چاندی کا زیور بالخصوص جو عورتیں اپنی جہالت سے اپنے کو اونچے خاندان کی سمجھتی ہیں کچھ وقت اور اہمیت نہیں رکھتا، وہ چاندی کے زیور کو کوئی اظہار یا تفاخر کی چیز نہیں سمجھتی۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں تو ذرا بھی ان کو اس کے اظہار کا دیا پیدا نہ ہو، لیکن سونے کے کنگن ہوں تو بے وجہ 50 مرتبہ مکھی اڑانے کے بہانے سے ہاتھ ہلائیں گی، 20 مرتبہ دوپٹہ درست کرنے کے واسطے ہاتھ کو پھیریں گی۔ بالخصوص کوئی نئی عورت گھر میں آ جائے، جب وہ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، پھر تو نہ مکھی ان کے بدن سے اڑ کر دیتی ہے نہ ان کا دوپٹہ درست ہو کر دیتا ہے، بار بار ہاتھوں کو حرکت دیتی رہتی ہیں، اور اس حرکت سے محض دوسرے میں تفاخر مقصود ہوتا ہے، اپنے زیور کو دکھانا ہوتا ہے۔ لہذا دونوں باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ زیور سے تفاخر اور تکبر اور اس کا اظہار ہرگز نہ ہونا چاہیے، اور اس کی زکوٰۃ بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اور دونوں میں سے اگر کوئی سی ایک بات کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے تو اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ بدیع الصنائیہ میں ہے زیور حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، کیونکہ اس کا تحمل اور
زینت کے لیے ہونا اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کی دلیل ہے، اور چونکہ اس کے ذریعے نعمت کا حصول ہے، لہذا اس کا ایک جز فقراء کے لیے نکالنا لازم ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات ہوں اور حسب شرع اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اور وہ زکوٰۃ میں سونے چاندی کی جگہ پیسوں کی شکل میں ان کی قیمت دینا چاہتی ہو، لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں سونے چاندی کی زکوٰۃ پیسوں ہی سے ادا کرنا ضروری نہیں، بینا سونا یا چاندی بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو عورت سونا چاندی کی واجب مقدار ہی زکوٰۃ میں کسی غریب کو دے دے، یا اگر چاہے تو زیورات میں سے کوئی چھوٹی موٹی چیز فروخت کر دے، پھر جو پیسے ملیں ان سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ زکوٰۃ بہرحال واجب اور ضروری ہے، صاحب نصاب کو بہر صورت ادا کرنی ہے، اور اگر کسی ایسی خاتون کا شوہر خود اپنی مرضی اور خوشی سے عورت کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، البتہ زیورات کی مالک چونکہ عورت ہے، لہذا شوہر کو اس کی مرضی کے خلاف بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص خود غریب ہے لیکن اس کی بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کوئی عورت اپنے زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہے لیکن اس کا شوہر غریب اور ضرورت مند ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جس شخص اس رقم کو اپنی گھریلو ضروریات میں خرچ کرے گا تو اس عورت کے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عہد نبوی کے ایک واقعہ سے ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ بریرہ نامی ایک باندی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ لوگ اس سے جو چیزیں بطور صدقہ دیتے تھے وہ انہیں بھی ازواج مطہرات کے جہاں لے آتی تھی۔ انہیں ان چیزوں کے استعمال میں تردد ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا، وہ اس کے لیے صدقہ اور تمہارے لیے ہدیہ ہے، تم اسے کھا سکتی ہو۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں داخل ہوئے، اس وقت ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، آپ کی خدمت میں کھانے کے لیے روٹی سالن پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہانڈی میں گوشت بھی تو ہے۔ آپ سے بتایا گیا کہ یہ گوشت بریرہ کو صدقے میں ملا تھا، اور آپ چونکہ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے اس میں سے آپ کو نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔